بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ذکر کیا جاتا ہے ایک ایسا واقعہ کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے اعمال کا کتنا قدردان ہے۔ ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جاتا ہے جس نے اپنا مال اللہ رب العزت کی رضا کے لیے دنیا میں خرچ کیا، اور اللہ رب العزت نے دنیا میں اس کو جنت کے محل کی بشارت کیسے سنائی۔ حضرت جعفر بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کا بصرہ میں گزر ہوا۔ پھرتے پھرتے ایک عالی شان محل پر پہنچے، اندر گئے تو دیکھا کہ اس پر مستری اور مزدور لگے ہوئے ہیں، اور ایک طرف ایک نہایت خوبصورت نوجوان۔ ہم نے کبھی ایسا حسین شخص نہ دیکھا تھا، اس محل کی تعمیر کا انتظام کر رہا ہے، اور معماروں اور مزدوروں سے یہ کہہ رہا تھا کہ فلاں فلاں کام اس طرح کرو۔ یہ دیکھ کر مجھ سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، دیکھتے ہو یہ جوان کیسا حسین ہے، اور اس مکان کے بنانے پر کس قدر حریص ہے۔ مجھے تو اس کی حالت پر رحم آتا ہے، اور جی یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اس کو مخلص و برگزیدہ بنا دے۔ کیا عجب ہے کہ یہ نوجوان جنت کے جوانوں میں سے ہو جائے۔ ہم اس گفتگو سے فارغ ہو کر اس جوان کے پاس گئے اور سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا، مگر مالک رحمت اللہ علیہ کو اس نے نہ پہچانا۔ کچھ دیر بعد جب اس نے پہچانا تو تعظیم کے لیے کھڑا ہو گیا اور بہت آؤ بھگت کی، اور عرض کیا، حضرت کیسے تکلیف فرمائی؟ مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اس محل میں تمہارا کس قدر مال صرف کرنے کا ارادہ ہے؟ کہا 1,00,000 درہم۔ مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا، یہ سب مال تم مجھے نہیں دے سکتے کہ میں اسے موقع پر خرچ کر دوں اور تمہارے لیے اس سے عمدہ محل کا ذمہ دار ہو جاؤں، اور صرف محل ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ اس کا سامان، لونڈی، غلام، خادم، سرخ یاقوت کے کبے، خیمے سب ہوں گے، اور محل کی مٹی زعفران اور مشک کی ہوگی، اور تیرے اس محل سے پائیدار اور بہت وسیع ہوگا، ابد الاباد تک قائم رہے گا، اور اس کو کسی معمار کا ہاتھ نہ لگا ہوگا، صرف اللہ تعالیٰ کے کن فرمانے سے بنا ہوگا۔ اس جوان نے کہا، آپ مجھے آج رات کی مہلت دیجئے اور کل صبح پھر تشریف لائیے۔ مالک رحمت اللہ نے فرمایا، بہت بہتر۔ جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مالک بن دینار کو تمام رات اس جوان کا خیال رہا۔ جب صبح ہونے کے قریب ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے خوب دعا فرمائی، اور صبح ہی ہم دونوں پھر اس کے پاس پہنچے، دیکھا کہ جوان محل کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ جب اس نے مالک رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا اور کہا، کل کا وعدہ بھی یاد ہے؟ مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں یاد ہے، کیا تم ایسا کرو گے؟ کہا، ہاں ضرور۔ یہ کہہ کر اس نے مال کے توڑے منگوائے اور ان کے سامنے رکھ دیے، اور دوات، قلم اور کاغذ منگوایا۔ مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کاغذ پر اس مضمون کا اقرار نامہ لکھ دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تحریر اس عرض سے ہے کہ مالک بن دینار فلاں بن فلاں کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا محل بمعاوضہ اس محل کے دلانے کا ضامن ہو گیا، اور اگر اس محل میں اس سے زیادتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور بمعاوضہ اس مال کے میں نے اس کے لیے ایک اور محل جنت میں اس کے محل سے زیادہ وسیع خرید لیا ہے، اور وہ محل اللہ تعالیٰ کے سائے اور قرب میں ہوگا۔ یہ لکھ کر اس جوان کے حوالہ کیا، اور وہ سب مال لے آئے، اور دن بھر میں سب کا سب تقسیم کر دیا۔ شام کو مالک کے پاس رات کے گزارے کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ اس واقعے کو 40 دن نہ گزرے تھے کہ ایک روز مالک صبح کی نماز سے فارغ ہو کر تشریف لے جا رہے تھے کہ یکایک محراب پر جو نظر پڑی تو دیکھا کہ وہی کاغذ جو انہوں نے جوان کو لکھ کر دیا تھا وہ رکھا ہوا ہے۔ کھول کر دیکھا تو اس کی پشت پر بغیر سیاہی کے یہ لکھا ہوا ہے،
یہ اللہ عزیز حکیم کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے برات اور فارغ خطی ہے۔ جس محل کی تم نے ہمارے اوپر ضمانت کی تھی وہ ہم نے اس جوان کو دے دیا، 70 حصے اور زیادہ دیا ہے۔ مالک یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور اسے لے کر اس جوان کے گھر گئے۔ دیکھا تو اس کا دروازہ سیاہ ہے اور گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہم نے جوان کا حال پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ کل مر گیا ہے۔ پھر ہم نے غسل دینے والے کو بلایا اور پوچھا کیا تم نے اس جوان کو غسل دیا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے ہی غسل دیا ہے۔ مالک نے پوچھا اچھا بیان کرو اس کی موت کس طرح ہوئی؟ کہا اس نے مرنے سے پہلے مجھ سے یہ کہا تھا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو تم غسل و کفن دینا، اور ایک پرچہ دیا اور یہ کہا کہ اس پرچہ کو کفن میں رکھ دینا۔ میں نے اس پرچہ کو کفن میں رکھ دیا اور اسے دفن کر دیا۔ مالک نے وہ پرچہ جو محراب سے ملا تھا نکال کر دکھایا۔ وہ دیکھ کر فوراً بول اٹھا خدا کی قسم یہ وہی پرچہ ہے جو میں نے کفن کے اندر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد ایک جوان کھڑا ہوا اور مالک سے کہا میں آپ کو 2 لاکھ درہم دیتا ہوں، آپ میرے لیے بھی ایسے محل کے کفیل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ بات گئی۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس کے بعد مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ جب کبھی اس جوان کو یاد کرتے تو خوب روتے تھے اور اس کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھی اللہ تعالیٰ سے 3 مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے، اور جو شخص اللہ کے ساتھ دوزخ سے پناہ پکڑے 3 مرتبہ تو دوزخ کہتی ہے اے اللہ اس کو دوزخ سے پناہ دے دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس نے 7 مرتبہ یوں کہا میں اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتا ہوں تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ بہت زیادہ مانگا کرو، کیونکہ یہ دونوں جنت اور دوزخ شفاعت بھی کرتی ہیں اور ان کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ بلا شبہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے جنت کو بہت زیادہ طلب کرتا ہے تو جنت کہتی ہے پروردگار یہ تیرا بندہ آپ سے مجھے طلب کر رہا ہے، آپ اس کو مجھ میں سکونت دے دیں۔ اور دوزخ بھی کہتی ہے پروردگار تیرا یہ بندہ مجھ سے تیری پناہ طلب کر رہا ہے، آپ اس کو مجھ سے پناہ دے دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک تمام دیکھنے اور سننے والوں کو جنت الفردوس میں بلند درجات عطا فرمائے۔